آج ہم آپ کو ایئر بلو 202 اس بد نصیب ایئر کرافٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ جس میں 146 پیسنجرز تھے اور 6 اس میں کرو کے ممبر تھے. ٹوٹل 152 لوگ تھے جو یہ بد نصیب جہاز میں کریش کا شکار ہو گئے. یہ ایئر کرافٹ تقریباً 7:41 AM کے اوپر کراچی ایئرپورٹ سے اڑا اسلام آباد کی طرف. 202 فلائٹ نمبر تھا اس کا. اس میں مطلب یہ جہاز جو کریش ہوا اس میں بہت سی وجوہات تھی. آج ہم اب ہم ان رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ جن کے اوپر ان کی وجہ سے یہ ایئر کرافٹ کریش ہوا. ایئر کرافٹ کے جو نمائندگی کر رہے تھے پرویز اقبال صاحب تھے جن کے 61 ایئر ایج تھی. ان کا اچھا خاصا ایکسپیرینس تھا. ساتھ میں فلائٹ آفیسر تھے وہ بھی کافی ایکسپیرینس تھے. ڈیورنگ فلائٹ میں کیپٹن نے یہ سمجھانے کی کوشش کی فلائٹ آفیسر کہ وہ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے اور بہت زیادہ ماسٹر ہے فلائنگ کرنے میں. یہ نارملی جو ہمارے ہاں ایشین کنٹریز میں ہوتا ہے. اس نے فلائنگ آفیسر پہ اپنی مہارت کا روب جھاڑا اور فلائنگ آفیسر جو تھا وہ بیچارہ یہ باتیں سن کے خاموش ہو گیا. اس نے بہتری اسی میں سمجھی کہ خاموشی کی جائے. تو یہ جہاز کو اڑنا تھا, فلائٹ رن وے 12 کے پاس جانا تھا اور اس کے لیے انہوں نے کیپٹن نے یہ فیصلہ کیا, مطلب ان کو کرنا یہ تھا کہ ایک سرکل ہے, سرکل کے تھرو پہلے 20 سیکنڈز کے لیے رائٹ جانا تھا, پھر دوبارہ لیفٹ ہونا تھا, اور یہ رن وے کے پیرلل جانا تھا, اور پھر لیفٹ ہو کے دوبارہ جو ہے وہ وہاں پہ رن وے کے اوپر آنا تھا, رن وے 12 کے پاس. تو یہ پروسیجر فالو کرنا تھا. تو جب ایئرپورٹ قریب آنے لگا تو اس کے لیے کیپٹن نے یہی پروسیجر فالو کرنا تھا. کیپٹن کو اس قسم کی فلائٹ کے اندر جو ہے یہ بہت زیادہ کیئر کرنی چاہیے ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک سرکل تھا اس کو فالو کرنا چاہیے تھا. اور یہ والا اگر دیکھا جائے تو کراچی سے اسلام آباد کا جو راستہ ہے اس کے لیے جو رن وے تھا اس کو انہوں نے سرکل کے لیے رائٹ سے مطلب جا کے آنا تھا, جبکہ کیپٹن نے ایک دفعہ کوشش بھی کی کہ لیفٹ کے ذریعے چلے جائے لیکن کنٹرولر نے ان کو منع کر دیا. تو رائٹ کے تھرو انہیں جانا تھا. تو کیپٹن نے فلائٹ آفیسر کو بتایا کہ انہوں نے نیو موڈ کے ذریعے سے آٹو اپروچ کرنی تھی. اس کے لیے کیپٹن کو فلائٹ مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ڈیٹا فیڈ کرنے کو بولا. جو ان لوگوں نے جس قسم کا راستہ تھا, اور جب یاد رکھیں کہ جب بھی ایرر ہوتا ہے تو ایک ایرر نہیں ہوتا, اس میں ایرر چین ہوتی ہے, یعنی ایک مسٹیک نہیں ہوتی. ہیومن فیکٹر میں جب بھی کہتے ہیں جب کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ایک ایرر نہیں ہوتا, اس میں ملٹیپل ایررز ہوتے ہیں. یعنی پہلی بات تو یہ کہ اس ٹائم ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. دوسرا یہ کہ اس دن بارش بھی ہو رہی تھی, موسم صحیح نہیں تھا بالکل, اور گرج درج بھی ہو رہی تھی, گرج برس بھی ہو رہی تھی. تو اس کے لیے پھر ان لوگوں نے کیپٹن نے جو نیویگیشن کا راستہ اپروچ کیا وہ بھی جو چونکہ موسم ٹھیک نہیں تھا, لو ویزیبلٹی تھی, تو جو ڈیٹا جو فلائٹ مینجمنٹ سسٹم نے اٹھایا وہ جو سرکل بنایا وہ لمبا سرکل ڈرا ہو گیا. یعنی جتنے قریب سے جانا تھا وہ لمبا سرکل ہو گیا, کافی دور سے اس نے ٹرن لینا تھا. یعنی وہ ایئر کرافٹ نے اپنا راستہ جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا. تو اس طریقے سے ایئر کرافٹ جو ہے وہ غلط راستے کی طرف چلنا شروع ہو گیا, پہاڑوں کی طرف چلنا شروع ہو گیا. اب وہ چونکہ غلط راستے میں نہیں, ٹرن اس نے لمبا لے لیا, رائٹ کی طرف زیادہ چلنے لگا, جبکہ اس کو سرکل لے کے لیفٹ کرنا تھا, لیکن وہ رائٹ چلتا گیا چونکہ وہ نیویگیشن موڈ کو فالو کر رہا تھا. اوپر سے اس کو غصہ بھی چڑھا ہوا تھا اور ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہے تھے. اور اس میں ایک اور جو بڑی مسٹیک ہوئی, جو ہائٹ تھی اس کی وہ ہائٹ 2500 سے اوپر ہونی چاہیے تھی فیٹ سے. یہ اس کے اندر جو
کراچی کا جو حادثہ ہوا اس میں بھی یہی پرابلم تھی، اور یہ جو اسلام آباد کا ہو کہ یہ ہائٹ جو ہے انہوں نے بلو ہائٹ جو ہے لینڈنگ کرنا شروع کر دی، یہ ہائٹ جو ہے یہ انہوں نے کم کر دی. تو یہ بھی ایک ریزن ہے، جب مطلب اس ٹائم پہ تھوڑا سا ہائٹ ان کو اوپر رکھنی چاہیے تھی. تو جب انہوں نے اپروچ کرنے کی کوشش کی تو ہائٹ اور بھی کم ہوتی گئی. تو کیپٹن نے اس کو اس ٹائم فرسٹ آفیسر نے کیپٹن کو بتایا کہ بھائی یہ تمہارا راستہ جو ہے بہت زیادہ تم نے نیچے کر دیا ہے، اس کو ہائٹ کو اوپر کرو. اور ساتھ میں کنٹرولر نے بھی ان کو سمجھایا، لیکن کیپٹن نے کسی کی بات بھی نہیں مانی. اور ایئر کرافٹ جب رائٹ ٹرن ہوتا گیا تو انہوں نے بتایا کہ بھئی اب جہاز کو لیفٹ کرو، آگے پہاڑ آ رہے ہیں. تو کیپٹن نے پھر کوشش کی، لیکن جلد بازی میں وہ نروس ہو چکا تھا اس وقت. تو اس نے نروس ہو کے جب لیفٹ کرنا نوب گھمایا، تو وہ ایکچولی نیویگیشن موڈ میں تھا. نیویگیشن موڈ میں اگر آپ نوب کو لیفٹ کی طرف گھماؤ گے تو وہ جو ہے جیسے اس ٹائم پہ تقریباً 270 ڈگری تھا، 270 سے وہ چل کے 240 ڈگری تک چلا گیا. یعنی بجائے اس کے کہ وہ لیفٹ ہوتا ہے، وہ نیچے رائٹ اور نیچے کی طرف ٹرن کرنا شروع ہو گیا. اور نتیجے میں جو ہے وہ اور زیادہ پہاڑ مارگلا ہلز کی جو ہے آمنے سامنے آ گیا. اب اگر اس کو اس ٹائم پہ اگر اس کی ایئر کرافٹ کی انجن کی سپیڈ تیز ہوتی، میکسیمم سپیڈ کر کے میکسیمم تھروٹل دے کے اوپر اٹھاتا تو بھی جہاز بچ جاتا. مگر وہ یہ بھی کرنے بھی ناکام رہا، یعنی کافی زیادہ ہائٹ نیچے چلی گئی. اور نتیجے میں جو ہے وہ جہاز جو ہے وہ باوجود کوشش کی، جب ایک ٹائم آ گیا کہ جب بالکل پہاڑ سے ٹکرانے لگا، وہ آلریڈی جو ہے نا وہ سیف موڈ سے جا چکے تھے. یعنی اس وقت وہ کچھ کرنا بھی چاہتے تو نہیں کر سکتے تھے. اور اس طریقے سے یہ بد نصیب جہاز شکار ہو گیا ایکسیڈنٹ کا، اور اس میں سارے کے سارے لوگ ڈیتھ ہو گئی. تو یہ کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس جہاز کے کریش کے اندر غصہ ہیومن فیکٹرز انوالو ہے. کیپٹنز کی مسٹیکس ہے بہت زیادہ. فرسٹ آفیسر سمجھاتا بھی رہا لیکن وہ اس کی بھی نہیں چلی، کنٹرولر کی بھی نہیں سنی اس نے. تو اس طریقے سے یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور وہ جو سرکل تھا جس کے اوپر سے اس کو واپس آنا تھا رن وے کی طرف، وہ بھی نہیں آ سکا. تو یہ ہم نے دیکھا یہ مسٹیکس ہیں ہیومن فیکٹرز میں، کہ غصے میں آ جانا، نروس ہو جانا، اور اس کے بعد افراتفری میں بجائے اس کے کہ ہیڈنگ موڈ کو وہ کرتا، اس نے نیو موڈ میں گھمانا شروع کر دیا ہے نوب کو. اور اس کے علاوہ اگر یہ اس طرح کے کمپلیکیٹڈ ایریا تھا تو جہاں پہ بارش بھی ہو رہی تھی، موسم بھی ناگوار تھا، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ مینول موڈ میں چلاتا، آٹو موڈ میں نہ چلاتا. مطلب تھوڑا سا فٹی خود اپنے پین لے لیتا تو یہ جہاز بچ سکتا تھا. تو اس طریقے سے یہ کہ یہ جو ہے یہ جہاز ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا. اس کے علاوہ بس اس میں نالج کی بھی کمی ہے، ٹریننگ کی بھی کمی ہے کیپٹنز کی، آٹو پائلٹ سسٹم سے ناواقفیت تھی. یہ سب چیزیں جو تھی اس کی جو ہے ایکسیڈنٹ کا باعث بن گئی ہیں. تو یہ کہ سارے پروسیجر کو اگر وہ فالو کرتا اور ان اتھورائزڈ ایریا میں چلا گیا، غلط ایریے میں چلا گیا، تو یہ کہ اگر یہ ان سب پروسیجر کو فالو کرتا تو یہ بچ سکتا تھا. تو اس کے اندر ساری انڈیکیشنز ہوتی ہیں، سب کچھ. ہائٹ جو ہوتی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ کاؤنٹ کرتی ہے، کہ یہ نہیں کہ جب یہ ان سیف ہائٹ میں تھا تو اس کو چاہیے تھا کہ اپنی ہائٹ کو جب لینڈنگ سے پہلے ہائٹ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. دوسرا وہ سرکل جو اس نے کیا وہ بھی ڈیٹا اس نے غلط فیڈ کیا، چھوٹا سرکل لینا چاہیے تھا. اپروچ گو اراؤنڈ کے لیے تھوڑا مارجن رکھنا چاہیے تھا. سیف موڈ 2500 سے اوپر ہائٹ رکھنی چاہیے تھی. اس ایئرکرافٹ کی ہائٹ 2300 تک تھی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں، اور اس کے علاوہ وہ لینڈنگ کنفیگریشن میں آ گیا، جبکہ وہ اس ٹائم پہ لینڈنگ کنفیگریشن والی حالت نہیں تھی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس کی مسٹیکس ہو گئی ہیں. اور اس کے علاوہ کنٹرولر سے بھی رابطہ نہیں کیا. ان لوگوں نے بھی ان کو بار بار سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ کسی کی بات بھی اس نے نہیں مانی. تو اگر یہ صحیح طریقے سے جہاز کو اڑاتے اور ساری سیفٹی پریکاشن کا خیال کرتے تو یہ جہاز سیف موڈ سے اتر سکتا تھا، لینڈ کر سکتا تھا.
تو ناظرین یہ سب چیزیں ہیں کہ یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ سی پی ایل کورس کروایا جاتا ہے اور ان کو فلائنگ آورس کمپلیٹ کرائے جاتی ہیں۔ آج کل یہ سسٹم ایسے ہے کہ سارا سسٹم آٹو پائلٹ میں چلا جاتا ہے، تو کیپٹنز بالکل ریلیکس ہوتے ہیں۔ پہلے دور کے جو کیپٹنز تھے وہ زیادہ ماہر تھے، وہ کیونکہ وہ سارا مینول سب کچھ آپریٹ کرتے تھے۔ اب کے جو ہیں جتنی زیادہ چیزیں آ گئی ہیں، فیسلٹیز آ گئی، کیپٹن اتنے ہی سہل طلب ہو گئے ہیں اور وہ مینولز کی طرف تو جاتے ہی نہیں اور بس آرام سے آٹو پائلٹ موڈ میں ڈال کے ریلیکس کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر باقی یہ سارا نیویگیشن موڈ میں اپروچ کے جب یہ کنڈیشن آ گئی تھی تو اس میں آٹو پائلٹ ڈسکنیکٹ کر کے اپنے مینول موڈ میں بھی وہ جہاز کو لینڈ کر سکتا تھا، ٹرننگ کر سکتا تھا، پل اپ کر سکتا تھا، انجن کو تھروٹل دے سکتا تھا۔ ایکچولی وہ کمپیوٹرز ہیں، کمپیوٹرز تو غلط ہو سکتے ہیں، اسی لیے کیپٹن کو بٹھایا جاتا ہے کہ تاکہ وہ اس طرح کی کبھی کوئی کنڈیشنز آ جائیں تو وہ اپنے آپ کو بچا سکے، جہاز کو بچا سکیں۔ اب آپ یہ اندازہ لگا لیں یہ جہاز اتنے آرام سے کبھی کریش نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ اتنے ہلز کے اوپر سے چلا رہے ہیں تو اتنی ہائٹ نیچے رکھی ہوئی ہے، تو ہائٹ اوپر رکھنی پڑتی ہے، کم سے کم 2500 سے اوپر کی ہائٹ رکھنی چاہیے تھی جب ہلز کا ایریا ہے۔ اس کا اس میں ڈیفرنٹ اپروچ ہوتے، کیوں انڈیکیشنز ہوتے، کیو ایف ای، کیو این ایچ، کیو این اے، ان سب کی ہائٹس کی انڈیکیشنز کے لیے ہوتی ہے۔ اس نے کسی چیز کی طرف بھی دھیان نہیں دیا۔ اور اس کے علاوہ لینڈنگ کنفیگریشن کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ کن کنڈیشن میں کرنا ہوتا ہے، اور آخری وقت تک کیپٹن کے پاس گو اراؤنڈ کا موڈ بھی رہتا ہے، لیکن اس نے گو اراؤنڈ موڈ کو بھی نہیں فالو کیا، نہ مینولز کو فالو کیا، نہ ایف ایم سی فلائٹ مینجمنٹ کمپیوٹر کو فالو کیا۔ جب اتنی زیادہ مسٹیکس کرے گا، یہ نہیں سمجھے کہ ایک مسٹیک نہیں ہوئی ہے، بنڈلز آف مسٹیکس، اور اوپر سے وہ اوور کانفیڈنس بھی تھا کہ کوئی جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں اور باقی سب غلط کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ تھوڑا سا کوآپریٹیو ہوتا ہے، اور ہمیں یہ ہمارے آرگنائزیشنز کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کیپٹن اس طرح کے ایروگنٹ ہوتے ہیں، جو لوگ اس طرح غصے میں رہتے ہیں یا نان کوآپریٹیو ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کبھی بھی فلائنگ ایئر کرافٹ اڑانے کے لیے نہیں دینا چاہیے۔ یہ لوگ نہ صرف معاشرے کے لیے مضر ہوتے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں ان کی وجہ سے اتنے لوگوں کی جانیں بھی چلی گئیں ذرا کی غصے کی وجہ سے۔ اگر وہ شروع سے جب بھی یہ ایئر کرافٹ فلائی کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے کیپٹن کو ریلیکس موڈ میں جانا چاہیے ہوتا ہے، بہت ہمبل اور ریلیکس ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زمین پر سیفلی اتار دے۔ اکڑ اور غرور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ تو یہ کہ یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سب کے سب غلطیاں ہیں۔ باقی آپ لوگوں کو کیسے لگا یہ، اور آپ پلیز اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو دے، لائک کریں اور بیل کو بجانا نہ بھولیے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیوز پسند آئے گی۔ آپ کی کچھ اگر رائے ہو تو ضرور بتائیے گا، میں آپ کو تمام چیزوں سے وقتاً فوقتاً آگاہ کرتا رہوں گا تاکہ ہم اپنے سسٹم کو امپروو کر سکیں۔ اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، بہت زیادہ سیریس ہوتی ہیں، اسپیشلی ایسی چیزیں جس میں کافی لوگوں کی جانوں کا سوال ہو، تو بہت زیادہ کیئر کرنی چاہیے ہوتی ہے اور بہت سیریسلی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ۔